इस वक्त पाकिस्तान की फौज में क्या चल रहा है? रात गए जीएचक्यू से बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। आईएसपीआर ने एक बहुत वाज़ेह पैगाम दिया है और इस पैगाम में एक जानिब तो फौज के अंदर और फौज की जो सीनियर लीडरशिप है उसके अंदर इख्तलाफात के हवाले से एक क्लैरिफिकेशन आई है, लेकिन यहां पर दूसरी जानिब जो चीज़ हुई है वो ये है कि एक खुशखबरी भी है। और ये खुशखबरी क्या है और इस टीम ने किस तरह से और इस प्रेस रिलीज ने किस तरह से 14 तबक रोशन कर दिए हैं, ये डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है, कुछ देर में वो जमान पार्क पहुंच जाएंगे, लेकिन खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी जो है वो तो रोकी गई थी, लेकिन इमरान खान ने अपनी किडनैपिंग, इगवा के मंसूबे पर से पर्दा हटाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क के अंदर बन चुकी है, एक जानिब तो इमरान खान साहब अब बाहर आ चुके हैं, जख्मी कप्तान जमान पार्क तकरीबन पहुंच चुका है, या फिर हो सकता है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त खान साहब पहुंच चुके हों। और इस सब के अंदर जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, जो ड्रामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर किया गया, जिस तरीके से इमरान खान के अरेस्ट के बावजूद, और अरेस्ट तो ये नहीं कर सकते थे, एमपीओ के हवाले से भी इन्होंने अरेस्ट करने का मंसूबा बनाया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस चीज़ से भी रोक दिया, तो जाहिर बात है कि उसके बाद खान साहब को हिफाजती तहवील में लेने का एक मंसूबा बनाया कि सिक्योरिटी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा और जुमे का दिन है, हफ्ता एतवार भी है, आगे छुट्टी है और सोमवार तक ये फिर खान साहब को अपने पास रखते और मुल्क को मजीद अनारकी में धकेलते। इन्हें लगता है कि लोगों ने चुप बैठ जाना था, आपको नहीं पता क्या होना था, इससे पहले जो कुछ हुआ क्या अभी तक हम उससे बाहर आ चुके हैं? क्या अगले 75 साल हम उस चीज से और उन विजुअल से बाहर आ सकेंगे जो विजुअल्स आपकी अना ने और आपकी जिद ने इस कौम को दिखाए और जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी कौम जो है आज भुगत रही है आपके जो चीजें हैं उन्हें। अब यहां पर नाज़रीन कराम दो तीन चीजें आपके सामने रख दूं। इस वक्त एक जानिब तो आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर, उनके हवाले से आपको पता है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दो तीन बातें की। अब ये बातें एक जानिब तो बड़ी वाज़ेह हैं, बड़ी दो टोक है, लेकिन कुछ हद तक खुशाइंद भी हैं। इमरान खान साहब ने कहा आज मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो एक शख्स की वजह से हो रहा है, और वो शख्स, उन्होंने जारी बात है, जो इदारे के ताकतवर तरीन शख्स है उसका जिक्र किया। अब इसके साथ ही साथ खान साहब ने एक और चीज भी कही। खान साहब ने यहां पर यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि मैं उन्हें फारिग कर दूंगा, उन्हें हुकूमत ने यह कम्युनिकेट किया है, मैंने ऐसा कोई मंसूबा नहीं बनाया और मैं ये वादा करता हूं कि मैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखूंगा, कोई भी चीफ हुआ उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखूंगा और मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ूंगा, अपनी जाती अना को पीछे छोड़ दूंगा। लेकिन अब जारी बात है कि हाथ में पॉलिश जो है वो पकड़े हुए और बुर्श पकड़े हुए शहबाज शरीफ साहब कैसे पीछे रह सकते हैं? असल में ये फौज की मोहब्बत में नहीं बोलते, ये इमरान खान साहब और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके दरमियान खलीज जो है उसे मजीद गहरा करने के लिए बोलते हैं। शहबाज शरीफ ने इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर इल्जाम तराशी की मजम्मत कर दी है। उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी का बयान फौज के खिलाफ उसकी घटिया ज़हनियत का एक और सबूत है, पूरी कौम मुसल्लह अफवाज और आर्मी चीफ के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि यह बयान 9 मई के अलमनाक वाकयात के मास्टरमाइंड का एतराफ़ जुर्म है। शहदा गाजियों की यादगारों की बेहुरमती, हसास तनसीबात और इमारतों पर हमले के पीछे मंसूबाबंदी इमरान खान की थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि शमशीर एजाज और हाफ़िज़े कुरान ईमानदार आर्मी चीफ से इमरान न्याजी खौफज़दा है। फौज के सिपह सलार के खिलाफ इस नौयत की घटिया गुफ्तगू दहशतगर्दों की हिमायत है। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर इमरान खान की अहलिया फराह गोगी और पीटीआई की सीनियर क़यादत की करप्शन से भी आगाह हैं। अब इस स्टेटमेंट की क्या तुक बनती थी, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब लिया जाए कि ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को पता है कि जी ये भी करप्ट है? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप मजीद सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को फ्यूल अप करना चाह रहे हैं। अब खान साहब ने भी यहाँ पर एक स्टेटमेंट जारी की है। खान साहब ने रास्ते में एक वीडियो दी है, आप जरा ये वीडियो देखें, फिर मैं आता हूँ कि पाकिस्तान का जो शोबा ताल्लुकात आमा है आईएसपीआर, उसने क्या स्टेटमेंट दी है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी मैदान से बाहर आई हैं और उन्होंने भी कुछ बातें की हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन फर्स्ट लिसन टू व्हाट इमरान खान साहब हैड टू से। हम निकल चुके हैं लाहौर के लिए, अल्लाह का करम है। आईजी इस्लामाबाद ने पूरी कोशिश की रोकने की, 3 घंटे में वो रोका छोड़ा कि जी बड़ा डेंजरस है। तो जब सड़क पर निकले पाए, हमने जोर लगा के उसे कहा कि हम सारे, मैं पाकिस्तान को बताऊंगा कि तुम ये किडनैप कर रहे हो, हमें जबरदस्ती रोक रहे हो। फिर उसकी प्रेशर के ऊपर उसने छोड़ा और अब जब हम निकले तो खाली पड़ी थी सड़कें, कोई किसी किस्म का खतरा नहीं था।
اور اب میں انشاءاللہ اگلے 3 گھنٹے تک لاہور پہنچوں گا، اور میں جو لوگ راستے میں کھڑے تھے جو استقبال کے لیے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی تو ناظرین اکرام، آپ نے خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ بھی سن لی۔ اب یہاں پر ایک جانب تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب حکومت ڈٹی ہوئی ہے۔ حکومت اس وقت فسطائیت کی اگلی حدیں جو ہے انہیں پار کر رہی ہے، اور یہ مقبول جان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عمران ریاض تاحال اغوا ہیں، ان کی سیفٹی کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرنز ہیں اس وقت، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں اگلے ولاگ کے اندر اس پہ بڑی تفصیلی بات کروں گا، اور کچھ اور بھی ایسی باتیں ہیں جو شاید لوگ کرنے سے ڈریں، لیکن اس میں پھر ساری باتیں کریں گے اپنے بھائی عمران ریاض کے حوالے سے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ یہ ٹولہ ابھی بھی گرفتاریاں کر رہا ہے، یہ ٹولہ ابھی بھی بوکھلایا ہوا ہے، اور یہ ٹولہ ابھی بھی بالکل مکمل طور پر پریشان ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی وہی کام کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کی کال دی ہے۔ یہ صرف احتجاج نہیں، یہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اسلام آباد پولیس، جو کہ اس وقت مسلم لیگ نون کا میڈیا سیل بہتر اس کے لیے لفظ ہوگا، اسلام آباد پولیس نہیں کہنا چاہیے جس طرح کی وہ ٹویٹس کر رہے ہیں، لیکن اسلام آباد پولیس جو ہے اس نے اب اعلان کیا ہوا ہے کہ کوئی احتجاج نہیں ہو سکتا۔ دفعہ 144 نافذ ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں سوموار والے دن کیا ہوتا ہے، کیسے یہ اسٹیٹ پاور یوز کرتے ہیں، کیسے یہ احتجاج روکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اپنی منافقت عیاں کریں گے۔ اب یہاں پر 2-3 اور چیزیں آپ سمجھ لیں۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب، آپ اپنی کرسی کو عمران کی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں، خود کو عمران کی سیاست کے لیے استعمال کرنے پر سیاسی رد عمل کے لیے تیار رہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ آپ کے گھر جلائے جائیں گے، اور میں پیشگوئی کر رہی ہوں کہ آپ کے گھر جلیں گے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان سپریم کورٹ کے سامنے سپریم کورٹ کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور مریم نواز نے کہا ہے کہ آپ اپنی کرسی کو عمران خان کی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اب اس کا رد عمل آئے گا۔ اپنی ٹویٹ میں مریم نواز نے کہا کہ چیف جسٹس ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ریاست کو ایک شخص کی غلامی میں دے دیا جائے۔ اس شخص نے پالتو غنڈوں کے ذریعے قومی وقار اور ملکی دفاع کی علامات کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ایسے شخص کو مقدمات میں گرفتاری سے روکا، شاہی مہمان بنا کر رکھا، نخرے اٹھائے۔ یہ سب کام ہر پاکستانی اور ان شہداء اور غازیوں کی توہین ہے جن کی ہر نشانی پر حملہ ہوا۔ مریم نواز نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب، آپ ملکی تقدیر سے کھیلنے والے ایک دہشت گرد کے سہولت کار بنے، جس کے بعد آپ اپنا وقار کھو چکے ہیں۔ فتنہ گرفتاری کے ڈر سے عدالت میں چھپا بیٹھا ہے۔ کیا مجرم کو عدالت اپنی پناہ گاہ بنانے کی اجازت دینا کوئی قانون ہے؟ اب یہ چیزیں بڑی الارمنگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اگر ابھی بھی ایکشن نہ لیا گیا تو پانی جو ہے وہ سر سے بہت آگے گزر جائے گا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا رخ اختیار کر سکتی ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ پاک فوج کے ترجمان، کیونکہ جو ہیں میجر جنرل احمد شریف چودھری، انہوں نے کہا ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور جیو نیوز کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اور یہ پریس ریلیز نہیں ہے، یہ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے اندر آنریبل ڈی جی ISPR کی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس میں سوال جواب بھی ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آرمی جو ہے اس کے حوالے سے، اور کور کمانڈر لاہور جو ہیں ان کے حوالے سے کہ انہیں ہٹایا گیا۔ میں نے بھی یہی خبر دی آپ کو کہ کور کمانڈر لاہور جو ہیں انہیں ہٹا دیا گیا ہے۔ اب ان کے اپنے صحافی بھی اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں، غریدہ فاروقی نے بھی کہا بالکل ہٹایا گیا ہے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ اس میں اطلاعات یہ ہیں، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا رپورٹس یہ ہیں کہ غالباً انہیں GHQ واپس بلا لیا گیا، لیکن انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے۔ میں نے بھی اتنی چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ اب یہاں پر ان کے اپنے صحافی کیا کہہ رہے ہیں، اب ان کے اوپر یہ کوئی ایکشن نہیں ہونا۔ انہوں نے اٹھانا کسے ہے؟ محب وطن آفتاب اقبال کو، انہوں نے اٹھانا کسے ہے؟ اور یہ مقبول جان کو، انہوں نے اٹھانا کسے ہے؟ آفتاب اقبال کو، انہوں نے چھاپے مارنے ہیں مخدوم شہاب کی گرفتاری کے لیے، یہ ساری چیزیں انہوں نے کرنی ہے۔ یہ ٹولہ تو اس وقت ایکسپوز ہو چکا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ذرا آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے، آپ نے سچویشن کو سمجھنا ہے کہ یہ پورا معاملہ، یہ پورا ماجرا آخرکار اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو رہا ہے، اس ملک کے ساتھ واردات کیا ہو رہی ہے۔ اور یہ عمر چیمہ اور رضا سید نے ابھی کیا بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی کور کمانڈر لاہور جو ہیں انہوں نے کیوں نہیں ریزسٹنس کی، وہ باہر تک بھی رہتے، بہت بڑی بات تھی، اندر کیسے آ گئے، سول کپڑوں کے اندر ان کے گارڈ کیوں تھے، یہ وہاں سے چلے کیوں گئے، یہ عمران خان کے حامی ہیں، انہوں نے ٹائٹل دے دیا کور کمانڈر لاہور کو۔ اچھا جی، اگر تو وہ کور کمانڈر ابھی بھی لیفٹیننٹ جنرل ہیں اور انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، اور وہ ابھی بھی انہیں صرف عہدے سے ہٹا کے کوئی اور عہدہ دے دیں گے، تو اس کے اوپر کیوں نہیں ادارہ ریاکشن دیتا؟ پچھلے ایک میجر جنرل صاحب کے حوالے سے تو بہت واضح ریاکشن دیا تھا، ان لیفٹیننٹ جنرل صاحب کے حوالے سے ان صحافیوں کے رد باتوں کے اوپر کیوں نہیں جواب دیا جاتا؟ یہ ظاہری بات ہے، بہت سے سوال لوگ سوشل میڈیا پہ پوچھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ کسی افسر نے استعفیٰ نہیں دیا، فوج آرمی چیف کی قیادت میں متحد ہے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ اندرونی شر پسندوں اور بیرونی دشمنوں کی پوری کوشش کے باوجود فوج آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قیادت میں متحد تھی، متحد ہے اور متحد رہے گی۔ اس کو تقسیم کرنے کا خواب
خواب ہی رہے گا. انہوں نے کہا کہ کسی نے استعفیٰ دیا ہے نہ ہی کوئی حکم عدولی کی ہے. ایک سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ جنرل عاصم منیر اور سینئر فوجی قیادت دل و جان سے جمہوریت کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی. اب یہ بڑی خوش آئند بات ہے. باقی انٹرنل میٹرز ہیں ان کے اوپر انہوں نے کلیریفیکیشن دے دی. ویل اینڈ گڈ. افواہیں دم توڑ گئیں, بہت بہترین. ایک سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جنرل عاصم منیر اور سینئر فوجی قیادت دل و جان سے جمہوریت کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی. مارشل لاء کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف اور ان کے ساتھ پوری عسکری قیادت اس وقت جمہوریت جو ہے اس پر یقین رکھتی ہے اور جمہوریت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے. یعنی جمہوریت کا جو نظام ہے اس کے اوپر اس وقت پوری کی پوری آپ کی جو فوجی قیادت ہے وہ جمہوریت کے ساتھ ہی کھڑی رہے گی. سو دس از ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ. دس از سم تھنگ وچ از obviously ویری 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 امپورٹنٹ. اور اس سے ایک تو یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ملک کے اندر انارکی چاہتا ہے, سیاسی شہید بننا چاہتا ہے, نظام کا لپیٹا جانا چاہتا ہے, یہ خوش آئند ہے کہ انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ ایسی ان کی کوئی نیت نہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے. آئین اور قانون معطل نہیں ہونا چاہیے. فوج جو ہے وہی بات ہے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, ہر شہری سے پیار کرے گی. فوج لگے گی سب کو اچھی جب سرحد کے پار رہے گی. فوج اپنا کام کرے اور پوری قوم جو ہے وہ اپنی فوج کے پیچھے متحد ہے. فوج کی آواز پر لبیک کہے گی. یہ فوج ہم سے ہے, ہم اس فوج سے ہیں. کل خان صاحب نے قوم سے خطاب کرنا ہے. میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ ایک لیڈر کا خطاب ہونے جا رہا ہے, یہ ایک سیاسی رہنما کا نہیں, یہ ایک سٹیٹس مین کا ہونے جا رہا ہے خطاب. اور اس خطاب کے اندر بہت کچھ کلیئر ہوگا. عمران خان صاحب پہلے بھی بہت کچھ کلیئر کر چکے ہیں. بہت گڈ فیتھ کے اندر خان صاحب بہت اچھے جیسچرز دے چکے ہیں اور ابھی بھی خان صاحب کے جو جیسچرز ہیں پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آ رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ کوئی فیصلہ ساز ان پازیٹیو جیسچرز کو خان صاحب کی کمزوری نہیں سمجھے گا. عمران خان از ناٹ ویک, ہی از ایٹ ہز اسٹرانگسٹ رائٹ ناؤ, بٹ اسٹل ہی وانٹس دس کنٹری ٹو پراسپر. وہ اس ملک کے لیے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہے. وہ نیشنل انٹرسٹ کو فوقیت دیتا تھا, دیتا ہے اور دیتا رہے گا. اور امید ہے پاکستان کے ادارے ریسیپروکیٹ کریں, دونوں سائڈ سے چیزیں ٹھیک ہوں. ہاتھ جوڑ کے سارے اسٹیک ہولڈر سے گزارش ہے کہ پاکستان کو اس آگ سے بچا لیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.